نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل على وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت میں نے تلاوت کی ہے. اسے آیت ختم نبوت کہتے ہیں. اس آیت میں امام الانبیاء رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. بڑے مختصر سے وقت میں اس آیت کی کچھ تشریح اور وضاحت آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے بیان کروں گا. ہمارے مفسرین کے ہاں ایک اصطلاح ہے شان نزول. کہ اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی یا اس آیت کے اترنے کی وجہ کیا بنی. اگرچہ شان نزول کوئی معتبر نہیں ہے لیکن بعض آیتوں کو سمجھنے کے لیے شان نزول بیان کیا جائے تو اس آیت کا سورت کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. مثلاً مشرکین مکہ نے یہودیوں کے سبق
پڑھانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت یعقوب کا وطن تو شام تھا، فلسطین، تو یہ سارا گھرانہ مصر کیسے منتقل ہو گئے؟ یہودیوں کے ذہن میں تھا کہ نبوت کا جو مدعی ہے وہ پڑھا ہوا تو نہیں ہے، اسے کیا معلوم کہ یہ گھرانہ فلسطین سے، شام سے مصر میں کیسے منتقل ہوا۔ مشرکین مکہ نے آپ سے سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہمیں بتائیں کہ حضرت یعقوب کا اصل وطن تو شام ہے، یہ مصر کیسے منتقل ہو؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں پوری سورت یوسف اتار دی۔ تو یہ سورت یوسف کا شان نزول ہو گیا، اس کے اترنے کی وجہ ہو گئی۔ منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ ایک ناروا تہمت لگائی، تو اللہ نے ام المومنین کی صفائی میں سورت نور کی 18 آیتیں اتار دی۔ یہ میں نے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ کچھ آیتیں، کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک ان کے شان نزول کا پتہ نہ چلے تو ان کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو آیت ہے جس کا ترجمہ میں پہلے کر دیتا ہوں، پھر اس کا شان نزول عرض کروں گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں کے خاتم ہیں۔ اس کے اترنے کی وجہ یہ بنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام تھے جن کا نام ہے زید ابن حارثہ۔ آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ان کے والد ان کو لینے کے لیے آئے، آپ نے فرمایا کہ میں کوئی قیمت نہیں لوں گا، اگر زید جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ والد اب خوش ہو گیا کہ میں باپ ہوں، میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے۔ زید کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ میرا باپ ہے۔ اور انہیں بھی جانتے ہو؟ کہ میرے چچا ہیں۔ تو بیٹا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اور زید نے غلامی کو آزادی پر ترجیح دے دی اور کہنے لگا کہ میں آپ کو چھوڑ کر اپنے والد کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔
آپ بیت اللہ میں آئے، زید کا ہاتھ بلند کیا اور آپ نے فرمایا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا جسے عربی میں کہتے ہیں متبنہ بنا لینا، ہمارے یہاں پتریلا، آپ اردو میں کہہ دیں گے منہ بولا بیٹا۔ تو عرب میں یہ بہت زیادہ رواج تھا، اور پھر ان میں رواج یہ تھا کہ جسے وہ منہ بولا بیٹا بنا لیتے اس کے ساتھ حقیقی بیٹوں والا سلوک کرتے، بئی طور وہ وراثت میں حصے دار بنتا، اور جو حقیقی بیٹے کے حقوق ہیں باپ پر، باپ ان تمام حقوق کو پورا کرتا تھا۔ آپ نے زید کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن زینب سے کر دی۔ اب زینب ہاشمی خاندان کی، قریشی خاندان کی، عبد المطلب کی نواسی ہے، ایک معزز گھرانے سے اس کا تعلق ہے۔ زید ایک آزاد کردہ غلام ہے، تو یہ شادی ہو گئی زید کی اور حضرت زینب کی۔ دلوں کا جوڑنے والا اللہ ہے، ان کے دل جڑے نہیں، نباہ نہ ہو سکا، تو زید بار بار آ کے آپ سے کہتا کہ یا رسول اللہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، میں اسے نہیں بسانا چاہتا۔ آپ بار بار زید کو منع کرتے، آپ کے دل میں ایک بات آتی کہ زینب پہلے پریشان ہے کہ میں ہاشمی، میں قریشی، یہ آزاد کردہ غلام، میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی ہے، اور اگر اب زینب کو ہو جائے طلاق تو زینب کے دل پر کیا بیتے گی، یہ آپ کے دل میں آتا، آپ زید کو سمجھاتے ہیں۔ پھر آپ کے دل میں ایک بات آتی، اسے قرآن نے ذکر کیا ہے سورت احزاب میں 22ویں پارے میں، جس سورت کی یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، آیت ختم نبوت۔ آپ کے دل میں آتا کہ اگر زید زینب کو طلاق دے دے تو پھر زینب کی دلجوئی یہ ہے کہ میں زینب سے نکاح کروں اور اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروں، اس کا غم غلط ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، میں اس سے نکاح کروں۔ پھر آپ کے دل میں آتا کہ زید تو میرا منہ بولا بیٹا ہے، زینب میری بہو ہے، اور عرب کے رواج میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا، اور حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہے جسے ہم بہو کہتے ہیں، نو، یہ سسر پر ابدی حرام ہے، جس طرح بیٹی حرام ہے۔ ابدی حرام کا مطلب یہ ہے بیٹا مر جائے، بیٹا اسے طلاق دے دے تو سسر کسی حالت میں بھی اپنی بہو سے شادی نہیں، جس طرح کسی موڑ پر بھی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی، بہو اور نو اس سے بھی سسر کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو عرب میں رواج تھا کہ منہ بولا جو بیٹا ہے یہ حقیقی بیٹوں کی طرح ہے، اور جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سسر پر ابدی حرام ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی وہ اسی طرح سسر پر کیا سمجھتے تھے؟ حرام سے۔
آپ کے دل میں آتا کہ میں شادی تو کر لوں لیکن پھر طوفان بدتمیزی اٹھے گا، یہودی مخالف ہیں، منافقین مخالف ہیں، مشرکین عرب مخالف ہیں، تو لوگ جگہ جگہ باتیں کریں گے کہ دیکھو جی بہو سے شادی کر لی ہے، کتنا بڑی زیادتی کی ہے جی، یہ آپ کے دل میں آتا، آپ ڈرتے۔ تو سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زوجناکہا، میرے پیغمبر ڈریے نہیں، ہم نے عرش پر آپ کا نکاح زینب سے کر دیے۔ ہم نے اس رسم کو توڑنا ہے۔ یہ جو عرب میں ایک غلط رسم چل نکلی ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا، وارث بنتا، وارث بن کے وہ اصلی وارثوں کا حق مارتا، جو اصلی وارث ہیں۔ تو اس رسم کو ہم نے توڑنا ہے، اور توڑنا بھی آپ کے ذریعے ہے کہ آپ عملی طور پر اس رسم کو توڑ دیں تاکہ عرب میں یہ رسم ٹوٹ جائے۔ میرے آقا نے زینب سے نکاح کر لیا، جب یہ نکاح ہوا تو ایک طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا، جگہ جگہ لوگ باتیں کرنے لگے، دیکھو جی بہو سے شادی کر لی ہے، کتنی زیادتی ہوئی ہے جی۔ پروپیگنڈا اس قدر ہوا کہ کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے، اور مسلمان آپس میں کہنے لگے عورتوں کی کوئی کمی تھی، زینب سے ضرور شادی کرنی تھی، کسی اور عورت سے شادی کر لیتے۔ اس طرح کی باتیں مسلمانوں میں بھی آنے لگی۔ جب یہ طوفان بدتمیزی اٹھا کہ زید آپ کا بیٹا تھا، اس کی بیوی آپ پر ابدی حرام تھی، تو آپ نے اس کے ساتھ کیسے نکاح کر لیا؟ تو اس پروپیگنڈے کو توڑنے کے لیے اللہ نے اس آیت کو اتارا۔ سب سے پہلے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا پیغمبر تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ آپ کے جو حقیقی بیٹے تھے وہ دو بیٹے آپ کے مکے میں ہوئے، قاسم اور عبداللہ۔ ایک بیٹا آپ کا مدینے میں ہوا، ایک لونڈی کے بطن سے جس کا نام ماریہ قبطیہ تھا، اس کا نام آپ نے اپنے دادا کے نام پر ابراہیم رکھا تھا۔ یہ تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، کوئی بیٹا بھی مرد کی عمر کو نہیں پہنچا، یعنی بالغ نہیں ہوا، چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، زید آپ کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اب آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ کوئی آپ کا بیٹا نہیں ہے تو مخالفین تھوڑے سے خوش ہوئے کہ نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، اب تو خود اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ان کا بیٹا کوئی نہیں، تو بس ان کا نام بھی زندہ نہیں رہے گا، ان کی زندگی تک ہے، جب تک یہ دنیا میں ہیں تو نام ان کا ہے، یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کہ نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے۔ تو اللہ نے آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ، کسی مرد کا باپ تو میرا نبی نہیں ہے، لیکن اللہ کا رسول ہے، اور جتنے لوگ اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے وہ سارے اس نبی کی روحانی اولاد ہوں۔
اب جو آپ کی بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں اور آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، تو اللہ کے رسول ہیں، تو جب تک کلمہ پڑھنے والے آتے رہیں گے وہ سب آپ کی روحانی اولاد ہوگی۔ تو پھر مشرکین کے ذہن میں ایک بات آئی، اللہ کے رسول ہیں تو کیا ہوا، پہلے بھی تو رسول ہوتے رہے تھے نا، آتے رہے جاتے رہے، تو یہ بھی چلے جائیں گے، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، اس پر تو ہم نے نبوت کو ختم کیا ہے، اب قیامت کی صبح تک سکہ چلنا ہے تو اسی کا سکہ چلنا ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے قرآن پاک کی۔ ایک تفسیر اور بھی ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، میرے نبی کا بیٹا کیسے ہو گیا وہ؟ یہ رسم ہم نے توڑنی تھی، یہ رسم جو عرب میں چل نکلی تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا، وراثت میں حصے دار بنتا تھا، اس رسم کو ہم نے توڑنا تھا۔ ولیکن رسول اللہ، میرا محمد اللہ کا رسول ہے، اور رسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے، تو رسم آپ ہی نے توڑنی تھی نا، رسول کا کام ہوتا ہے رسموں کو توڑنا۔ یہ بڑا مشکل کام تھا۔ کیوں بھائی؟ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ ذرا مجھے بتائیں نا، بھائی رسماں توڑنیاں سوکھیاں نے؟ وہ کئی ہوں چپ کر گئے، توڑو نا۔ یہ جتنے نمازی بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، علماء بیٹھے ہو، یہ نہ سمجھنا بے علماء اس سے باہر ہیں۔ شادیوں غمیوں کی جو رسمیں ہیں، یہ جتنے نیک لوگ بیٹھے ہو، بزرگ لوگ بیٹھے ہو، توڑو، آسان ہے۔ یہ جو ہماری شادیوں میں مہندیوں کے جلوس نکلتے ہیں اور جناب آتش بازی ہوتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں اور ناچ ہوتے ہیں اور پیسے لٹائے جاتے ہیں اور فضول خرچیاں کرتے ہو، توڑ کے دکھاؤ، تم بولو، جو بھی بولے گا نا، زنانی آکھنا بے تو تا جا نہ مسیت، تو اللہ کر۔ آسان ہوتی ہیں توڑنی۔ یہ مرنے کی رسمیں توڑو، توڑو جو تم نے لبیڑی ہوئی ہیں ساری، جو رسمیں مرنے کی تم نے لبیڑی ہوئی ہیں توڑو، جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ یہ سالانہ برسی جو مناتے ہو، یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ عیسائیت کا طریقہ ہے؟ توڑو نا ان رسموں کو۔ کیا کرنے لگے ہیں جی؟ سپیکر تو بالکل ٹھیک ہے، ہاں نہیں آواز تو انہوں نے کان تو نہیں پاڑنے نا، بس ٹھیک ہی آواز، بس ان کو آواز، آپ کو آواز جا رہی نا سب کو۔ رسم کا توڑنا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا، اس میں بڑی جرت کا کام ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی جو ہے، میرا محمد جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے، اور رسم توڑنا نبیوں کا کام ہوتا ہے، تو انہی نے توڑنی تھی نا رسم، تو مشکل کام تھا نا، طوفان بدتمیزی اٹھ گیا تھا نا، تو مولا کسی اور سے توڑوا لیتا۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تیرے تو پیچھے اور ہے بھی کوئی نہیں، آپ کے بعد تو ہے بھی کوئی نہیں، نبوت کا دروازہ اور سلسلہ آپ پر ہم نے بند کر دیا ہے، تو پھر یہ رسم ہم نے آپ ہی سے توڑوانی۔ یہ رسم کا توڑنا مشکل تھا نا۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کے وقت کا بھی احساس ہے، لیکن وہ بات بڑی دلچسپ ہے۔ یہی سورت احزاب ہے جس میں آیت ختم نبوت ہے، اسی میں اللہ نبی پاک کی ازواج کو کہہ رہے ہیں
کہ کوئی عورت تمہارے گھر میں آ کے بات کرے کہ جی زینب سے نکاح کر لیے، وہ تو منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، تو اللہ تعالیٰ ازواج سے کہہ رہے ہیں خبردار، دب کے بات نہیں کرنی۔ دب کے بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی عورت آ کے بات کرے کہ جی زینب سے نکاح کر لیا ہے، وہ تو آپ کی بہو تھی، تو آگے سے تم کہو مرضیوں والے ہیں جی، ہم کیا کر سکتی ہیں؟ نہیں، قلنا قولا معروفا، قلنا قولا معروفا۔ کوئی عورت تم سے آ کے بات کرے تو اسے ٹھیک جواب دینا ہے، اسے کہنا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، جو کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق صحیح کرتے ہیں۔ انہیں کہا گیا، ازواج کو کہا گیا۔ پھر ایک آیت ہے اسی سورت احزاب میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ آپ میری یہ بات ذرا غور سے سنیں گے، آج سے پہلے کسی عالم نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی ہوگی، یقیناً نہیں بتائی ہوگی۔ یہ اسی واقعہ میں اتری ہے جب میرے نبی نے رسم توڑ دی، طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا، لوگ جگہ جگہ باتیں کرنے لگے، اور میرا نبی استقامت کا پہاڑ بن کے ڈٹ گیا۔ میرے نبی نے مقابلہ کیا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ اسی موقع پہ یہ آیت اتری، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے۔ درود تو فارسی کا لفظ ہے، عربی میں کیا ہے؟ صلاۃ۔ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی صلاۃ بھیجو۔ بولو، اللہ کی صلاۃ اور میری صلاۃ، جو میں صلاۃ بھیجتا ہوں، آپ صلاۃ بھیجتے ہیں جسے آپ درود کہہ دیتے ہیں، اللہ کی صلاۃ اور میری صلاۃ ایک جیسی؟ یقیناً ایک جیسی نہیں۔ اللہ کی صلاۃ اور میری صلاۃ، اس میں فرق ہے۔ اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ اسے ایک مشہور تابعی ابو العالیہ نے بیان کیا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح بخاری میں اس کو نقل کیا، ذرا سنیے گا اور لطف لیجئے گا۔ کہتے ہیں صلاۃ اللہ اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر میرے نبی کی تعریفیں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی صلاۃ ہے۔ اور ہماری صلاۃ کیا ہے؟ دعا، اللہم صلی علی محمد۔ ہماری صلاۃ یہ کہ ہم یہ دعا کرتے۔ اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ وہ فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کر میرے نبی کی کیا کرتا ہے؟ تعریفیں کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے مشہور مفسر صحابی ہیں، میرے نبی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں یصلون یبرکون، ہدیہ تبریک پیش کرنا، ہدیہ تبریک پیش کرنا۔ اب میں معنی کرنے لگا ہوں، میرے نبی نے اس رسم کو توڑا۔ عرب میں طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا، میرے نبی اس سے پریشان ہونے لگے، اور اللہ نے آسمانوں سے میرے نبی کو شاباشیں بھیجنی شروع کر دی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں قرآن کی دوسری آیتوں سے اس کی تائید بھی پیش کر دیتا
کہ دوسری جگہوں پہ یہی معنی ہے. اولئکا، جو علماء بیٹھے ہیں ان کے لیے صرف اشارہ کرتا ہوں، اولئکا علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئکا هم وہاں صلوات کا کیا معنی ہے؟ وبشر الصابرین، میرے پیغمبر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا. وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو، تو وہ بول اٹھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، جوان بیٹا مر گیا، باپ اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کرتا ہے، 20 سال کے بعد بیٹا ملا اور بچپن میں انتقال کر گیا، باپ اچانک ساتھ چھوڑ گیا، ماں ہاتھوں میں دم دے گئی، بندہ پریشان ہوا. اس وقت بندے نے واویلا نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، ٹکرے نہیں ماری، کپڑے نہیں پھاڑے، جوان بیٹا مر گیا اور وہ کہتا ہے انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، میرا بیٹا بھی اللہ کا تھا، میں بھی اللہ کا ہوں، میرا بھائی بھی اللہ کا تھا، میں بھی اللہ کا ہوں، میرا باپ بھی اللہ کا تھا، میں بھی اللہ کا. وہ چلا گیا ہے، اسی کا صبر کیا. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی صبر کرنے والے لوگ ہیں جن کو اللہ آسمانوں سے شاباشیں بھیجنی شروع کر دیتا ہے. اللہ اس بندے کو کہتا ہے شاباش میرا بندہ، بڑا صبر کیتا ہی، شاباش میرا بندہ، اس مصیبت کی گھڑی میں تم نے بڑا صبر کیا ہے. تو یہ آیت ختم نبوت کا پس منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. خاتم النبیین کا بس تھوڑا سا معنی کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں. یہ جو مرزائی ہیں یہ بھی، اور خود مرزا قادیانی بھی، اس نے کہا ہے کہ میں خاتم النبیین کا قائل ہوں. آپ کسی مرزائی سے ملیں گے اور آپ اس سے کہیں گے کہ تم تو ختم نبوت کے منکر ہو، تو وہ کہیں گے نہیں، ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں، ہم تو آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں. تو آپ گھبرا جائیں گے. وہ کس معنی میں مانتے ہیں؟ وہ اس معنی میں مانتے ہیں جو مرزا قادیانی نے معنی کیا. مرزا قادیانی خاتم النبیین کا معنی کرتا ہے نبیوں کی مہر. نبیوں کی، یعنی اللہ نے آمنہ کے لال کو کیا بنایا؟ نبیوں کی مہر. اور خاتم کا معنی واقعی مہر ہوتا ہے، اس کا تو ہم انکار بھی نہیں کر سکتے. وہ پہلے پارے میں ہے خاتم اللہ علی قلوب، اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ تو مہر تو معنی ہے، لغت میں بھی ہے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس نے معنی کیا نبیوں کی مہر. اور مفہوم کیا بیان کیا؟ مفہوم یہ بیان کیا کہ اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ عظمت بخشی، یہ عزت عطا کر دی، یہ مقام دے دیا کہ آپ کے بعد صرف وہی نبی بنے گا جس پر آپ مہر لگائیں گے. یہ معنی کر دیا اس نے، جس پر آپ مہر لگا دیں گے وہ کیا بن جائے گا؟ نبی. تو آپ نے مجھ پر مہر لگائی، میں نبی بن گیا. یہ خاتم النبیین کا مرزا قادیانی نے معنی کیا. اور آج مرزائی کہتے ہیں کہ ہم تو ختم نبوت کے قائل ہیں، ہم تو آپ کو خاتم النبیین وہ اس معنی میں مانتے ہیں کہ جس پر آپ نے مہر لگائی تو آپ کے مہر لگانے سے وہ کیا بن گیا؟ نبی. ہم نے کہا اس مہر سے صدیق اکبر نبی کیوں نہیں بنا؟ فاروق اعظم نبی کیوں نہیں بنا؟ امام ابو حنیفہ نبی کیوں نہیں بنا؟ امام مالک نبی کیوں نہیں بنا؟ شیخ عبد القادر جیلانی نبی کیوں نہیں بنا؟ ابن کثیر نبی کیوں نہیں بنا؟ ابن حجر نبی کیوں نہیں بنا؟ کسی پر یہ مہر نہیں لگی. یہ مہر ایڈی سیانی ہے،
آ کے لگی تو مرزا قادیانی پہ لگی. ایک تو ہم یہ کہیں گے. دوسری بات ہم یہ کہیں گے کہ اس کا معنی واقعی مہر ہے، لیکن مہر کا معنی کیا ہے؟ نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر. خاتم النبیین کا معنی کیا ہوگا؟ نبیوں پر. میرے نبی نے مہر لگا دی، جسے آپ آج اپنی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا. سیل کرنا. یہ ڈاکخانے میں ایک تھیلے میں لفافے ڈالتے گئے، اخیر میں آ کے انہوں نے سیل کر دی. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بند کر دیا. اندر کا لفافہ باہر نہیں نکل سکتا، باہر کا اب کوئی لفافہ اندر نہیں. یہ معنی ہے خاتم النبیین کا. جو نبی پہلے بن چکے ہیں ان سے نبوت سلب نہیں ہو سکتی کہ ان سے نبوت واپس لے لی جائے، اور اب کسی آدمی کو نبوت مل نہیں سکتی. ختم اللہ علی قلوبہم کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کیا معنی ہے اس کا؟ اندر کی گمراہی باہر نہیں آ سکتی، اور باہر والی ہدایت اندر نہیں آ سکتی. یہ ہے خاتم النبیین کا معنی. لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھا ہوں، نہ ہمارا معنی جو ہم کرتے ہیں نبیوں پر مہر، اور نہ مرزا قادیانی کا معنی جو وہ کرتا ہے نبیوں کی مہر، جس پر آپ مہر لگائیں وہ نبی بن جائے. نہ ہمارا معنی نہ ان کا معنی. جس ہستی پر یہ آیت اتری تھی اس ہستی سے پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ آپ معنی کریں خاتم النبیین کا کیا معنی ہے، پھر تو بات ختم ہو جائے گی. خود نبی پاک معنی کر دیں تو اس معنی کو ہم سب مان لیں. میرے آقا نے کہا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ. میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے. کلہم یزعم انہ نبی اللہ. ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا، دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا نبی ہے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں. یا رسول اللہ اسی کے معنی میں تو اختلاف ہو گیا ہے کہ خاتم کا معنی کیا ہے، نبیوں کی مہر یا نبیوں پر مہر؟ کیا معنی اس کا؟ میرے آقا نے خود معنی کیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو میرے نبی نے خاتم النبیین کا معنی کیا کیا؟ لا نبی بعدی. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی حقیقی، نہ بروزی، مجازی، اصلی، شرعی، تشریعی، غیر تشریعی، کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے نبی پر نبوت کا دروازہ اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ بند کر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. بارش کے لیے دعا کریں، اللہ باران رحمت عطا فرمائے. اللہم اغثنا غیثا مغیثا. اللہم اغثنا غیثا مغیثا. یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما. اجمعین آمین.